اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس میں علم کی تعریف پڑھیں گے، تعریف کے بعد پھر علم کی تقسیم کریں گے۔ تو علم کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے لغوی معنی، علم کا لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا۔ علم کا لغوی معنی جاننا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے حصول صورت الشیء فی العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں، ذہن میں حاصل ہو جانا۔ کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا، کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ علم کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب یہ ہے علم کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے عقل میں، ذہن میں جس کی صورت حاصل ہوئی تھی، تو وہ کیا ہے؟ حاصل فی ذہن۔ تو حاصل فی ذہن کو ہم دیکھیں گے کہ وہ حکم کے ساتھ ہے یا حکم کے بغیر ہے۔ اگر حکم کے بغیر ہے تو کیا کہیں گے؟ تصور۔ حکم کے ساتھ تو تصدیق۔ اس سے پہلے، یہ سمجھنے سے پہلے آپ کو حکم کی تعریف سمجھنی ہے۔ حکم کیا ہے؟ نسبت امر الی امر آخر ایجابا۔ چلو جی، ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کرنا بطور ایجاب یا بطور ایجاب، بطور سلب، یہ حکم کی نسبت کی جناب والا تقسیم کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، ایجابی اور سلبی۔ اب پہلے حکم کو سمجھیں۔ حکم میں نسبت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف۔ جہاں حکم ہوگا وہاں کم از کم دو چیزیں ہوں گی۔ صحیح ہے، کم از کم دو چیزیں ہوں گی۔ مثلا ایک ہے زید، ایک ہے قیام۔ قائم کا آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے تو اس کا مصدر نکالنا ہے۔ صحیح ہے، تو قائم کی نسبت تو نہیں ہے، قیام کی نسبت ہے، کھڑے ہونے کی نسبت ہے۔ کھڑے ہونے والے کی نسبت نہیں، کھڑے ہونے والا وہ تو خود ہے۔ کیا زید کی نسبت زید کی طرف ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں بھائی قائم کی نسبت زید کی طرف ہے، وہ قائم کون ہے؟ یہی تو ہے، اس کی نسبت کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مصدر ہے اس کی نسبت ہے، قیام، کھڑے ہونے کی نسبت۔ تو یہ کہنا کہ قائم کی نسبت زید کی طرف ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ زید کی نسبت زید کی طرف ہو جائے، حالانکہ زید کی نسبت زید کی طرف نہیں ہے، بلکہ جو قیام ہے اس میں اندر جو مصدر کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے۔ تو ایک شے ہے زید، دوسری شے ہے قیام، کھڑا ہونا۔ ایک شے قیام، دوسرا زید، تو کھڑے ہونے کی نسبت ہے زید کی طرف، تو یہ کیا ہوئی؟ نسبت۔ اسے حکم بھی کہتے ہیں، تعلق، علاقہ بھی اس کو جناب والا کہا جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہ حکم ہمیں اردو میں کیسے اس کی پہچان ہوگی؟ اگر ترجمہ کرتے ہوئے ہے، نہیں ہے، نہیں ہیں آ جائے، سمجھو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں حکم پایا گیا ہے، نہیں ہے، نہیں ہیں آ جائے، سمجھو یہاں حکم پایا گیا۔ اگر یہ ایسا نہ ہو تو سمجھو وہ کیا ہے؟ حکم نہیں پایا گیا۔ مثال دیکھو، میں نے کہا صرف زید یہاں ہے وغیرہ ہے نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ یہ حکم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، یہاں ہے پایا گیا کہ نہیں؟ پایا گیا، تو یہاں حکم پایا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ہے وغیرہ آئے تو سمجھو یہاں حکم ہے، ایسا نہ ہو تو سمجھو حکم نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ میں آئے گا، جو جس میں حکم پایا جائے تو وہ تصدیق ہے، حکم نہ پایا جائے تو تصور ہے۔ تصور کی مثال کیا ہے؟ اکیلا زید۔ لیکن جب کہا جائے زید کھڑا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ تصدیق۔ تو یہ آگے حکم کی جناب والا تقسیم کرتے ہیں۔ حکم ایجابی بھی ہوتا ہے، حکم سلبی بھی ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ ایک چیز کو اگر دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ نسبت کیا ہے؟ ایجابی۔ یہاں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ ایجابی، ثبوتی۔ اور ایک شے کی نفی ہو دوسری شے سے تو یہ کیا ہوگا؟ سلبی۔ سلب سے ہے نا، کیونکہ ایک شے کی نفی اور سلب ہو دوسری شے سے، اسے سلبی کہتے ہیں۔ مثال سے واضح ہو جائے گا۔ تو میں نے پہلے کہا تھا جہاں حکم ہوگا وہاں کم از کم دو چیزیں، زید قائم۔ دوسری مثال سلبی کی مثال، زید لیس بقائم۔ ایک چیز دوسری، ایک چیز اور دوسری۔ یہاں قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے کہ زید کھڑا
ہے، یہ مطلب ہے ثبوت کا کہ ہم قیام کو ثبوت ثابت کرتے ہیں زید کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ اور جو منطقی ہوتے ہیں نا وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں، قیام کو ثبوت زید کے لیے ہے، قیام کو ثبوت زید کے لیے ہے۔ ہم اور نافی ترجمہ کیسا کرتے ہیں؟ زید کھڑا ہے، صحیح ہے، تو منطقی ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ اور جب سلبی کا ترجمہ کرنا ہے، قیام کی نفی ہے زید سے، تو ایک شے زید ہوئی، دوسری شے قیام، تو قیام کی نفی زید سے ہوئی، تو جس کی نفی ہو، جہاں نفی پائی جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ سلبی، جہاں ثبوت ہوگا وہ کیا ہوگی؟ ایجابی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ صرف زید کا تصور کرو تو یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تصور ہے، کیونکہ حکم نہیں پایا گیا۔ لیکن آپ ساتھ میں یہ کہہ دو کہ زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے، جب ساتھ یہ کہہ دو پھر یہ کیا بن گیا؟ تصدیق کے حکم کے ساتھ پایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھو، زید قائم، دو چیزیں ہیں نا، ان کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ حکم۔ تعلق جو ہوتا ہے ان کے درمیان میں جو تعلق ہے، کھڑے ہونے اور زید کے درمیان جو نسبت ہے اس کو حکم کہتے ہیں، اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں۔ چلو جی۔